ایک جگہ سے مجھے فون آیا کہ 4 بھائی ہیں، ٹھیک ہے، 4 بھائی ہیں، چاروں کو اولاد نہیں. یہ پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. چاروں کو اولاد نہیں، چلو ایک کے اندر کمی، 2 کے اندر کمی، 3 کے اندر کمی، چاروں کے اندر کمی. چاروں کے اوپر اتنا بڑا جادو کہ چاروں کو اولاد نہیں ہے. ارے ایک کو تو ہونا چاہیے نا. چاروں کو اولاد نہیں. اب اس کے بعد ایک بات اور سنیے کہ چاروں نے دوسری شادی بھی کر لی. چلو عورت کے اندر کمی ہے نا، تو چاروں نے دوسری شادی بھی کر لی، پھر بھی اولاد نہیں ہوئی، پھر بھی اولاد نہیں ہوئی. تو میرے پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، پچھلی ویڈیو میری سورہ فاتحہ کے اوپر گزری ہے. آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ رمضان میں ہمیں سورہ فاتحہ کا عمل کرنا ہے اولاد کے سلسلے میں، اور کیسے کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، میں نے اس ویڈیو میں پوری ڈیٹیل آپ کو بتائی ہے. آج کی جو ویڈیو ہے اس سے مختلف ہے، اور یہ عمل رمضان میں ہی کرنا ہے. اور اگر یہ عمل ہم رمضان میں نہ کر پائے کسی وجہ سے، تو ہم اس عمل کو رمضان کے بعد بھی کر سکتے ہیں. تو آج کا جو عمل ہے بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی زیادہ پاورفل ہے. آپ اس کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی. اور اللہ کا کرم ایسا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب ہوا، کیونکہ ہم یہ ویڈیو اگر رمضان کے مہینے میں دیکھ رہے ہیں تو یہ رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب ہوا، اللہ نے ہمیں موقع دیا، تو ہمیں یہ وقت کو جانے نہیں دینا چاہیے. اور آج کا عمل وہ عمل ہے کہ بزرگوں کا کہنا ہے کہ یہ عمل کرنے کے بعد انسان اللہ تعالیٰ سے جو مانگے اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے. یہ عمل اتنا پاورفل ہے. اس عمل کے بعد کوئی ایسی دعا ہے ہی نہیں جو آپ مانگیں اور اللہ قبول نہ کرے. کوئی ایسا کام ہے ہی نہیں جو آپ چاہیں وہ نہ ہو. تو ہمارے لیے آج کی کنڈیشن میں سب سے بڑی ضرورت وہ ہے اولاد، کہ ہمیں اولاد نہیں ہے. سب سے بڑی حاجت ہمارے لیے ہے اولاد، جو آج ہمارے پاس نہیں ہے. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے. جب میں عمل آپ کو بتا رہا ہوں اور آپ عمل دیکھ رہے ہیں، یہ رمضان کی برکت بھی اس میں شامل ہو جائے گی. اس عمل کی برکت تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رمضان کے مہینے کی برکت بھی شامل ہو جائے گی. اور رمضان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت برساتوں کی طرح برستی ہے. بس لوٹنے والا ہونا چاہیے، بس اللہ کو منانے والا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہوتا ہے، رحمتوں کا مہینہ ہوتا ہے، اور دعا قبول ہونے کا مہینہ ہوتا ہے. اس میں ہر وقت، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر گھنٹہ دعا کا ہوتا ہے، قبولیت کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے ہر ایک بندے کے دعاؤں پر آمین بولو. جتنی بھی دعائیں میرے بندے کہتے ہیں اس پر آمین بولو. یہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بندوں کے پیچھے لگا دیتا ہے. تو یہ موقع ہمیں گنوانا نہیں چاہیے. جتنے بھی بے اولاد ہیں، جنہیں اولاد نہیں ہے، جو اولاد کے لیے ترس رہے ہیں، سالوں سے عمل کر رہے ہیں، جڑی بوٹیاں کھا رہے ہیں، جس نے جو بولا وہ کر رہے ہیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے. آج اس ویڈیو میں جو عمل میں بتاؤں گا، آپ جب کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کو فائدہ ہوگا. چاہے آپ کو 10 سال سے اولاد نہ ہو، چاہے آپ کو 20 سال سے اولاد نہ ہو، چاہے آپ کو 25 سال سے اولاد کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ آپ کو امید بھی نہ ہو کہ ہمیں اولاد ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، یا پھر ڈاکٹروں نے ایسا کہہ دیا ہو کہ آپ کو اولاد کبھی نہیں ہو سکتی، پھر بھی یہ عمل کرنے کے بعد اللہ کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے. اللہ کن فیکن کا مالک ہے. میں ہر ویڈیو میں ایک ہی بات آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کوئی کچھ بھی کہہ دے، یہاں تک کہ آپ کا دل ایسا کہتا ہو کہ اب ہمیں اولاد نہیں ہو سکتی، پھر بھی آپ اللہ پر یقین رکھیں، کیونکہ اللہ کن فیکن کا مالک ہے. اللہ نے کہہ دیا ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے. آپ نا امید ہو گئے، ڈاکٹروں نے نا امید کر دیا، رشتہ داروں نے نا امید کر دیا، لوگوں نے تانے دے دے کے آپ کو نا امید کر دیا، لیکن پھر بھی اگر آپ اللہ پر یقین کریں گے، اللہ پر امید کریں گے خود سے زیادہ، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے مجھے یقین ہے، آپ بھی یقین کریں، آپ کو اولاد ہوگی.
یہ بات آپ میری یاد رکھیں۔ وہ عمل بہت آسان ہے، لیکن اس میں شرط یہی ہے کہ آپ کو اس مہینے میں دعاؤں کا اہتمام زیادہ کرنا پڑے گا، کیونکہ ہماری منزل دعا ہے۔ کوئی بھی عمل آپ کر لے، کوئی بھی وظیفہ آپ کر لے، چاہے وہ کوئی بھی بتائے، جب تک آپ اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے نہیں، تو وہ چیز آپ کو ملنے والی نہیں۔ وہ عمل میں تاثیر بھی پیدا نہیں ہوتی جب تک آپ دعا نہ کریں، وہ عمل کام بھی نہیں کرتا جب تک آپ دعا نہ کریں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ میں نے یہ عمل کیا، وہ عمل کیا۔ ایک بہن کا مجھے میسج آیا تھا، کمنٹ آیا تھا کہ میں آپ کی ویڈیو کئی دنوں سے دیکھ رہی ہوں، میں نے بہت سارے عمل کیا لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو میری بہنوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بس وجہ یہی ہے، فائدہ نہیں ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ہم سب کر لیتے ہیں، جب دعا کی بات آتی ہے، دعا کرنے کی بات آتی ہے تو ہم دعا نہیں کر پاتے، اللہ سے مانگ نہیں پاتے جیسا ہمیں مانگنا چاہیے۔ لوگوں کے سامنے رونا آتا ہے لیکن اللہ کے سامنے رونا نہیں آتا کہ اللہ ہمیں اولاد نہیں ہے، ہمیں اولاد نہیں دے دے، یا پھر جو بھی آپ کی ضرورت ہے وہ ضرورت اللہ سے مانگنا نہیں آتا۔ میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ آپ اس ورڈ میں مانگیے، آپ ایسے الفاظ بولیے، آپ ایسا بولیے، آپ کو جیسا اللہ سے مانگنا آتا ویسا مانگیے۔ اللہ تعالیٰ ہر بھاشا، ہر لینگویج کو اللہ سمجھتا ہے، ہر لینگویج کو اللہ سمجھتا ہے، ہر کسی کے اشاروں کو، ہر کسی کے باتوں کو اللہ سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز سے غافل نہیں ہے، اللہ دینے کے لیے بیٹھا ہے، بس ہمیں لینا نہیں آتا۔ اور شیطان تو خدا دشمن ہے ہی۔ شیطان پھر کیا کہتا ہے پتہ ہے؟ کیا ملا تجھے؟ کیا ملا تجھے؟ تو نے اتنا عمل کیا، اتنا وظیفہ کیا، اتنی دعائیں کی، تجھے کیا ملا؟ ایسا نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ تعالیٰ ہر کسی کی دعاؤں کو سنتا ہے اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ جب بھی دعا مانگو اللہ سے تو اپنا دل اور دماغ اللہ کی طرف رکھو کہ اللہ آپ کی دعاؤں کو سن رہا ہے۔ اللہ سے رو رو کے دعا کرو، اللہ سے رو رو کے دعا کرو، اللہ سے مانگو۔ نہیں رونا آتا آپ کو تو آپ رونے جیسی شکل بنا لیں، آپ رونے جیسی شکل بنا لیں آپ، لیکن اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے رو کے مانگیں۔ دیکھیں ایک فقیر جو ہوتا ہے، ایک بھکاری جو ہوتا ہے، آج کے زمانے میں آپ پریکٹیکل دیکھیں، جب وہ پیسہ مانگنے آتا ہے آپ سے تو وہ کیسے کیسے منہ بناتا ہے، کیسی ایکٹنگ کرتا ہے، وہ کیسی ایکٹنگ کرتا ہے، وہ جو کہ اس کے پاس پیسے خوب ہوتے ہیں، لیکن دیکھو اس کا یونیفارم دیکھو، اس کا مانگنا دیکھو۔ آج اس کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے جس کو ہم فقیر کہتے ہیں، بھکاری کہتے ہیں، کہ آج ہماری جتنی روزی نہیں ہوتی ہے اتنی روزی اس کی ہوتی ہے، روز کی کئی ہزاروں کی اس کی روزی ہوتی ہے، مہینے کے لاکھوں چھاپ لیتے ہیں وہ مانگ مانگ کے، لیکن ان کا مانگنا دیکھو کیسا ہوتا ہے کہ کنجر سے کنجر آدمی بھی ہو، بخیل کیوں نہ ہو، وہ اس کو دے دیتا ہے، لے پکڑ جا راستہ چھوڑ، ایسے کر کے ہم دے دیتے ہیں اس کو پیسے۔ کم سے کم اس کی بکبکی سے، یعنی بخیل سے بخیل آدمی کیوں نہ ہو، اس کو ترس آ جاتا ہے۔ کہنے کا مطلب میرا یہ ہے، آپ میرے ورڈ کو سمجھے میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ وہ تو اللہ ہے جس نے سارے جہاں کو بنایا، مجھے اور آپ کو بنایا، اور وہ خوب محبت کرنے والا ہے، خوب محبت کرنے والا ہے، ہمارے ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ وہ اتنی محبت ہم سے کرتا ہے، کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم اس سے مانگیں اور وہ نہ دے؟ اس دنیا میں جب ہم اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے مانگتے ہیں تو وہ نفرت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں تو الٹا ہے، ہم اللہ سے نہیں مانگتے تو اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگتا کیوں نہیں؟ اللہ چاہتا ہے کہ مجھ سے مانگے میرا بندہ اور میں اسے دوں، وہ ہر ایک چیز، چھوٹی سی چھوٹی چیز، بڑی سی بڑی چیز مجھ سے مانگے اور میں دوں۔ ہم سارے اعمال کرتے ہیں، سارے وظیفے کرتے ہیں، لیکن دعا نہیں کرتے جیسی دعا کرنی چاہیے۔ 1 منٹ 2 منٹ دعا کی، بس بات ختم ہو گئی، دعا وظیفہ ہو گیا۔ تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے دعا کوئی بھی چیز کے لیے۔ تو آج جو عمل جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا، اس کے لیے سب سے بڑی چیز ہے دعا۔ میری ویڈیو لمبی اس لیے ہو جاتی ہے سمجھانے پہ ہی کہ آپ دعا پہ زیادہ فوکس دیں، اور یہ دعا کا مہینہ ہے، خاص طور سے افطار کے وقت آپ زیادہ اہتمام کریں دعاؤں کا۔ میری ماں بہنوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ افطار کے وقت آپ زیادہ مشغول رہتی ہیں، افطار بنانے میں یا کوئی بھی چیز میں، پھل فروٹ میں،
ایک بات یاد رکھیے، دن بھر کا روزہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ روزے داروں کے بہت قریب ہوتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ افطار کے وقت دعا زیادہ چانسز ہوتی ہے قبول ہونے کی۔ افطار کے وقت آپ ٹائم نکال کے افطار سے 10-15 منٹ پہلے، افطار کا وقت شروع ہونے کے 10-15 منٹ پہلے آپ بیٹھ جائیں، افطار سامنے ہو، آپ اللہ سے رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کریں، اللہ سے دعا کریں۔ پھر جتنے عمل ہیں آپ کریں، لیکن دعاؤں کا زیادہ اہتمام کریں۔ یہ تو ہر لمحہ ہر وقت دعاؤں کا ہے، یہ مہینہ ہی دعاؤں کا ہے، لیکن افطار کے وقت زیادہ اہتمام کرے دعاؤں، کیونکہ انسان بھوکا پیاسا ہوتا ہے، اس کے سامنے افطار وغیرہ ایک سے ایک ویرائٹی ہوتی ہے، لیکن وہ روزے کی وجہ سے کھاتا نہیں ہے جب تک وقت نہ ہو، اور یہی ادا اللہ کو پسند ہے۔ اس وقت آپ اللہ سے دعا کریں۔ اب آپ عمل سن لیں، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جتنے لوگ یہ چینل پر نئے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس کے بازو میں بیل آئیکن کا آپشن آئے گا، اس کو کلک کریں، آل کا آپشن آئے گا، اس کو کلک کریں۔ اس سے ہوگا یہ کہ آنے والی جو ویڈیو ہے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچے گا، اور آپ اس ویڈیو کا فائدہ اٹھا سکیں گے، کیونکہ ابھی ویڈیو میں ڈالتے چلے جاؤں گا، رمضان میں جتنے عمل ہوں گے میں انشاءاللہ ڈالتے چلے جاؤں گا تاکہ آپ کا فائدہ ہو، اس لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو عمل یہ ہے کہ آپ کو 24 گھنٹے میں آپ کو 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی پڑھنی ہے، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی پڑھنی ہے، اور پھر یہ نماز میں ہی وہ عمل ہے، یہ نماز میں ہی وہ عمل ہے، کیونکہ میں نے پہلے بھی صلاۃ الحاجت کے اوپر ویڈیو بنائی ہے، تو آپ کنفیوز نہ ہو، آپ غور سے سنیں اور سمجھیں، کیونکہ بعد میں پھر آپ وہی سوال کرتے ہیں جو میں بتا چکا ہوتا ہوں، اس لیے ویڈیو غور سے دیکھیں اور سمجھیں۔ میں عمل ابھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی پڑھنی ہے۔ میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی، واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، یہ اس کی نیت ہے۔ کیونکہ کئی سارے لوگ پھر نیت پوچھتے ہیں، تو نیت نارمل ہے جیسے ہم نمازوں کی نیت کرتے ہیں۔ تو جب آپ نیت مان لیے، ٹھیک ہے، آپ نے جب پہلی رکعت پڑھی، یعنی سجدے کا وقت جب آپ کا آیا، پہلی رکعت میں جب سجدے کا وقت آپ کا آیا، تو آپ کو سجدے میں 41 مرتبہ، 40 اور 41 مرتبہ آپ کو آیت کریمہ پڑھنی ہے، یہ عمل ہے۔ پھر جب آپ کا دوسرا سجدہ ہوگا تو پھر دوسرے سجدے میں آپ کو 41 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے۔ اسی طریقے سے 2 رکعت میں 4 سجدے ہم کریں گے، 2 رکعت میں 4 سجدے ہم کریں گے، تو چاروں سجدے میں 41 مرتبہ ہم کو آیت کریمہ پڑھنی ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آپ کے اسکرین پہ بھی آ رہی ہوگی، آپ دیکھ لیں، اگر آپ کو یاد نہ ہو تو آپ اس کو یاد کر لیں، بہت مشہور ہے آیت کریمہ کے نام سے، یہ قرآن کی آیت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بس آسان سا عمل ہے، ہر سجدے میں آپ کو 41 مرتبہ، 40 اور 41 مرتبہ 41 ٹائمز یہ آیت کریمہ آپ کو پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ہر سجدے میں 2 رکعت، ٹھیک ہے۔ جو سجدے کی جو تسبیح ہوتی ہے اس کے بعد آپ کو یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، یہ بھی آپ یاد رکھیں۔ اب جب آپ کی یہ 2 رکعت مکمل ہو جائے تو ہونے کے بعد آپ کو دعا کا اہتمام کرنا ہے، دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ ابھی تو میں نے آپ کو بتایا کہ افطار کے وقت دعا کرنا ہے، وہ تو کرنا ہی ہے، لیکن جب آپ یہ عمل کریں گے، یہ نماز پڑھیں گے، تو یہ نماز کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے، رو کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ ایک بات آپ ذہن میں بٹھا لیں اور دل میں بٹھا لیں کہ اس رمضان میں اینی ہاؤ کنڈیشن، میں تو ابھی عمل آپ کو بتاتے چلے جاؤں گا، جتنے عمل میرے ذہن میں آئیں گے جو مجرب ہوں گے میں تو آپ کو بتاتے چلے جاؤں گا۔ تو آپ جو عمل کر رہے ہیں تو ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ مجھے اس عمل سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا، یہ اپنے دل اور دماغ میں بٹھا لیں، کیونکہ شیطان بہکاتا ہے تو شیطان کے بہکاؤ میں نہیں آنا ہے آپ کو یہ دل اور دماغ میں بٹھا لینا ہے کہ میں جو یہ عمل کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں انشاءاللہ مجھے فائدہ ہوگا، اور اپنے حالات کو یاد کرتے ہوئے اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائیں۔ بہت سارے لوگ میرے پاس روتے ہیں نا کہ مجھے لوگ تانے دیتے ہیں، میرا شوہر دوسری شادی کرنے والا ہے، میرا ایسا میرا ویسا،
मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर वो कमी है, या फिर मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मुझे 15 साल से औलाद नहीं है, मुझे 10 साल से औलाद नहीं है, मुझे 2 साल से औलाद नहीं है, या फिर डॉक्टरों ने मुझे मना कर दिए, मुझे कभी औलाद नहीं हो सकती। रोते हैं ना आप लोग, तो आप अल्लाह के सामने रोएं, लोगों के सामने रोना बंद कर दें। और एक बात याद रखें कि लोग जो कहते हैं ना कि मैं दूसरी शादी कर लेता हूं, मैं तीसरी शादी कर लेता हूं, शादी करना नाजायज तो नहीं है, लेकिन अगर आपने दूसरी शादी कर भी ली फिर भी औलाद नहीं हुई, फिर तीसरी भी कर ली फिर भी औलाद नहीं हुई, फिर चौथी भी कर ली फिर भी औलाद नहीं हुई, फिर क्या करोगे? तो कहने का मतलब ये है कि औलाद देने वाली जात अल्लाह की है, तुम कितनी भी शादी कर लो। एक जगह से मुझे फोन आया कि 4 भाई हैं, ठीक है, 4 भाई हैं, चारों को औलाद नहीं। ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं मैं आपको, चारों को औलाद नहीं। चलो एक के अंदर कमी, 2 के अंदर कमी, 3 के अंदर कमी, चारों के अंदर कमी, चारों के ऊपर इतना बड़ा जादू कि चारों को औलाद नहीं है। अरे एक को तो होना चाहिए ना, चारों को औलाद नहीं। अब उसके बाद एक बात और सुनिए कि चारों ने दूसरी शादी भी कर ली। चलो औरत के अंदर कमी है ना, तो चारों ने दूसरी शादी भी कर ली फिर भी औलाद नहीं हुई, फिर भी औलाद नहीं। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, शादी करना नहीं करना वो एक अलग मैटर है, नाजायज का तो कोई मसला नहीं है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि औलाद देने वाली जात अल्लाह की है। आप अल्लाह को मनाएं, अल्लाह को राजी करें, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं, अल्लाह से कहें कि मेरे अल्लाह, मेरे कौन से ऐसे गुनाह है जिसकी वजह से तू मुझे औलाद नहीं दे रहा। मेरे अल्लाह वो गुनाह को तू माफ कर दे, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानती, या अल्लाह उस गुनाह को तू माफ कर दे। तू बड़ा रहमानुर रहीम है, तू बड़ा गफूरुर रहीम है। ए अल्लाह, तू खुद कहता है कि बंदे मेरे से मांग मैं तुझे दूंगा। ए अल्लाह, मैं तेरे से मांग रही हूँ या मांग रहा हूँ, ए अल्लाह मुझे औलाद अता कर दे, ए मेरे अल्लाह मुझे औलाद दे। अल्लाह से दुआ करे, ये दुआओं का महीना है, अल्लाह से दुआ करे, ये रहमतों का महीना है। इसको अपने हाथ से जाने ना दे, अपने हाथ से जाने ना दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के सामने रो रो के गिड़गिड़ा के दुआ करो। मैंने आपको एक फकीर की भी अभी मिसाल दी, एक भिखारी की भी मिसाल दी कि उसकी एक्टिंग देखो आप, वो तो एक्टिंग करता है, आप भी एक्टिंग कर ले। अरे नहीं रोना आता तो कम से कम रोने की एक्टिंग कर ले, नकल कर ले, रोने जैसा मुंह बना ले अल्लाह के सामने। क्या पता अल्लाह ताला इसी से खुश हो जाए कि मेरे बंदे को रोना भी नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी मेरा बंदा रोने की कोशिश कर रहा है, मेरे सामने तड़प रहा है। एक इंसान को यार तरस आ जाता है, एक वकील को तरस आ जाता है। ये कैसा माइंड हमने बना लिया है। मुझे हैरत होती है कि मेरी दुआ कबूल ही नहीं होती। अरे होती है, आप मांगो तो सही। आपने पहले सोच लिया कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती तो कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। ठीक है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, सारे अमाल का दारो मदार नियत पर है। आप जैसा गुमान करोगे अल्लाह वैसे फैसले करेगा। आपने अगर ये नियत कर ली कि मेरी दुआ कबूल हो गई, तो ये समझ लीजिए हो गई आपकी दुआ कबूल। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो आप दुआओं का ज्यादा एहतमाम करें, और जो ये जो अमल जो मैंने बताया है, इस अमल को आप दिल से करें और जज्बात के साथ करें दुआ कि अल्लाह, अल्लाह मेरे सामने है, मैं अल्लाह, क्योंकि दुआओं का जो कनेक्शन है ना, वो अल्लाह से डायरेक्ट जोड़ता है इंसान को। सबसे ज्यादा अगर कोई चीज इंसान को अल्लाह के करीब लेके जाती है ना, तो एक दुआ है। वही एक ऐसा कनेक्शन है जो इंसान को अल्लाह के करीब ला लेता है। अल्लाह के करीब हो जाता है इंसान जब अल्लाह ताला से दुआ करता है तो। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि दुआ करने के बाद इंसान को इतना सुकून मिलता है ना कि उसकी हद नहीं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो दुआओं को ज्यादा एहतमाम करें, अमल करें, अमल के साथ दुआ भी करें। तो जितने अमल आपके चालू है आप अमल करते जाएं, जैसे जैसे वक्त जो अमल आपको आसान लगे आप करते चले जाएं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक साथ 3-4 अमल कर, अगर आपको आसानी हो तो आप करें, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आप करें। मैंने अभी सूरह फातिहा का अमल बताया, ये नमाज का अमल अभी मैंने एक बताया। इंशाल्लाह आगे जो अमल होंगे इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जो अमल आपको आसान लगे ये रमजान के महीने में आप करते चले जाएं। और एक बात जहन और दिमाग में बिठा ले कि रहमतों का महीना है, ये वक्त को हमें जाने नहीं देना है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि हर वीडियो में बताते हुए आ रहा हूं कि ये जो नंबर है, ये नंबर तावीज़ात के लिए हमारे टीम का नंबर है, ये मेरा नंबर नहीं है। मेरा नंबर है चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, या तो फिर आपको कमेंट्स बॉक्स में आपको ऊपर ही मिल जाएगा पिन करके टाइमिंग के साथ। आप उसमें भी कॉल करके डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हैं।
दूसरा ये नंबर तावीज़ात मंगाने के लिए है। अगर किसी के ऊपर जादू हो, टोना हो, तो वो ये तावीज़ मंगा सकता है। किसी की बंदिश हो, लोग ऐसा कहते हैं, किसी ने बंदिश बता दिया हो, तो ये तावीज़ आप मंगा सकते हैं। उसमें बिस्मिल्लाह की तावीज़ होती है, बंदिश की तावीज़ होती है, अल्लाह का नाम ही होता है। अल्लाह उसमें शिफा दे। कई लोगों को अल्लाह ने शिफा दिया है जो नाउम्मीद हो गए थे। और अगर कोई चाहे किसी के लिए आसानी हो तो तावीज़ात मंगा सकता है, तावीज़ का ऑर्डर कर सकता है ये नंबर पे। और दूसरी बात ये है, और एक बात, अहम बात जो आती है, जो आपके जहन और दिमाग में आता है कि इस अमल को करना कितने दिन है, ठीक है, इस अमल को करना कितने दिन है, ये नमाज पढ़नी कितने दिन है, और ये नमाज कब पढ़नी है। तो ये नमाज कोई भी वक्त आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप रोजे की हालत में पढ़ें तो ज्यादा फायदा होगा। बाकी आप कोई भी वक्त, 24 घंटे में, रमजान का महीना है, कोई भी वक्त आप पढ़ सकते हैं। हर वक्त अल्लाह की रहमत उतरती है, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप रोजे की हालत में ये नमाज पढ़ें और अल्लाह से दुआ करें। और एक बात और कि ये नमाज कितने दिन पढ़नी है, ये अमल कितने दिन करना है। तो ये अमल आपको 21 दिन का ये अमल है, ये अमल आपका 21 दिन का है। अब सवाल ये आता है कि ये वीडियो अगर आपके पास रमजान के 4 दिन बचे हैं तो आप 4 दिन ये अमल कर ले। रमजान के 3 दिन बचे हैं तो आप 3 दिन ये अमल कर ले। रमजान के 7 दिन बचे हैं तो आप 7 दिन ये अमल कर ले। रमजान के 1 दिन बचा है और ये वीडियो आपके पास पहुंची है तो आप वो 1 ही दिन अमल कर ले, लेकिन ये अमल करे जरूर। नमाज वाला जो मैंने आपको बताया आयत करीमा का, और अल्लाह से रो रो के गिड़गिड़ा के दुआ करे, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो आपके 40 दिन का मोहताज नहीं है, वो आपके 21 दिनों का मोहताज नहीं है, वो आपके 7 दिनों का मोहताज नहीं है, वो आपके 1 दिनों का मोहताज नहीं है। अल्लाह बेनियाज है, हम उसके मोहताज है, वो हमारा मोहताज नहीं है। बस हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि अल्लाह बस मान जाए। मैं 21 दिन और 41 दिन का जो अमल में बताता हूँ, 21 दिन और 41 दिन का जो अमल में बताता हूँ, वो इसलिए बताता हूँ कि अल्लाह ताला 1 दिन में मान जाए, 2 दिन में मान जाए। अल्लाह को हमें मनाना है, अल्लाह को मनाने के लिए मैं दीन का अमल आपको बताता हूँ, बाकी जरूरी नहीं है, बस हमें मनाना आना चाहिए। तो ये वीडियो आपको जब भी मिल जाए आप अमल करें। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप जाते जाते इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में लोगों के लिए दुआ करें, क्योंकि ये रमजान का महीना है, ना मालूम हम रोजे से हों या रोजे से ना हो, लेकिन वक्त तो रहमतों का है। हम लोगों के लिए दुआ करें कमेंट्स बॉक्स में कि अल्लाह ताला इस दुनिया में जितने भी बे औलाद है, जो औलाद के लिए तरस रहे हैं, अल्लाह ताला उन सब को नेक औलाद नसीब फरमाए और आमीन लिख दे। ना मालूम अल्लाह ताला किसके आमीन को कबूल फरमा ले। अल्लाह ताला खुद इस महीने में, रमजान के महीने में, अपने फरिश्तों को अपने बंदों के पीछे लगा देता है कि इसके हर एक दुआ पर आमीन बोलो। अल्लाह ताला फरिश्तों की ड्यूटी लगा देता है। इसलिए मेहरबानी करके आप लोगों से गुजारिश है कि लोगों के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला जितने बे औलाद है उन्हें नेक औलाद नसीब फरमाए और आमीन लिख दे। ना मालूम किसके आमीन को अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। और दुआ की नीयत से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इंस्टाग्राम पे करें, फेसबुक पे करें, हर जगह करें, व्हाट्सएप पर, आपके पास सोशल मीडिया जो हो आप उस पर शेयर करें। ना मालूम जो बेचारे बे औलाद हो वो ये अमल कर ले, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा ले, रो ले, तो अल्लाह ताला उनके सदके तो फिर आपको औलाद अता फरमाए। तो इस वीडियो को दुआ की नीयत से ज्यादा शेयर करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।